بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو صحابیہ ہم کر رہے ہیں ان کا نام ہے سیدہ ام ورقہ بنت نوفل۔ سید ام ورقہ، ان کے والد کا نام عبداللہ بن حارث تھا۔ ان کا شمار اپنے دور کی عالم فاضل خواتین میں سے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب بھی ان کے ہاں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو، شہیدہ خاتون سے ملتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری نے سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کے بارے سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کے دن پوچھا کہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت ہے؟ بیماروں کی تیمارداری کروں اور زخمیوں کا علاج معالجہ کروں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے گھر ہی میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت عطا کرے گا۔ اس کے بعد ان کا نام شہیدہ رکھا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے رات کو قیام کرنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ عبادت کرنی شروع کر دی، اور رات کے وقت بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا دیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب کا جب دور آیا تو اس وقت جب وہ فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو سیدہ ام ورقہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تو ان کی تلاوت سن کر خوش ہو جاتے اور فرماتے کہ یہ میری خالہ ام ورقہ کی آواز ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب جب مسجد سے واپس آتے پھر سیدہ ام ورقہ کی آواز سنتے، وہ بدستور قرآن حکیم کی آیات تلاوت کیا کرتی تھیں۔ یہ سیدہ ام ورقہ کا معمول تھا، اور وہ ہر رات اسی طرح مسلسل قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی۔ سیدہ ام ورقہ نے گھر کے کام کاج نپٹانے کے لیے ایک غلام اور ایک کنیز کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں۔ سب گھریلو معاملات بخوبی انجام پا رہے تھے۔ سیدہ ام ورقہ ان دونوں کی خاطر مدارت بہت اچھے انداز سے کیا کرتی تھیں، انہیں فیاضی کے ساتھ خرچ دیتی اور ان کی عزت و تکریم بھی کیا کرتی تھیں، اور وہ بہت ہی اچھے اخلاق کی عورت تھی۔ یہ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ ام ورقہ کا غلام اور کنیز دونوں مل کر اس حد تک برا حرکت کریں گے کہ ان کو جان سے مار دیں گے اور اس سے ہمیشہ کے لیے ان کو خاموش کر دیں گے۔ ایک روز سیدنا عمر بن خطاب معمول کے مطابق وضو کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ جب آپ سیدہ ام ورقہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ کو ان کی آواز سنائی نہیں دی، تو انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ دوبارہ سننے کی کوشش کی لیکن انہیں بھی کچھ سنائی نہ دیا۔ سیدہ عمر بن خطاب کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی حادثہ نہ پیش ہو گیا ہو۔ ان کے دل میں شک شبہ کا پیدا ہونا ضروری تھا کیونکہ مکمل خاموشی خلاف معمول تھی۔ سیدہ عمر بن خطاب تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جلدی سے نماز سے فارغ ہوئے۔ جب صحابہ کرام نے سیدنا عمر کو پریشان دیکھا تو تمام حیران و پریشان رہ گئے، اور سیدنا عمر نے صحابہ کو بتایا کہ آج میں نے خالہ سیدہ ام ورقہ کی آواز نہیں سنی، اللہ خیر کرے اور کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عمر کے ساتھ سیدہ ام ورقہ کے گھر پہنچے، اور سیدہ عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی لیکن کوئی آواز نہ آئی، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولنا کو ہی مناسب سمجھا۔ جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو ہر طرف چیزیں پھیلی ہوئی تھیں اور سیدہ ام ورقہ کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ملی جو گھر کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ جب انہوں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو یہ سیدہ ام ورقہ کی لاش تھی جو زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ سیدنا عمر نے سیدہ ام ورقہ کی تکفین اور انہیں جلد دفن کرنے کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو سیدہ ام ورقہ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے یہ حکم دیا کہ فوری طور پر غلام اور کنیز کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ان دونوں کو باب المدینہ پر تختہ وار لٹکایا گیا تاکہ جس کے دل میں بھی کسی مسلمان کو زندگی کو پامال کرنے کا خیال پیدا ہو اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدہ ام ورقہ نے اپنے غلام اور کنیز سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دونوں میری وفات کے بعد آزاد ہو جانا، اور ان دونوں کو یہ مدت دراز محسوس ہوئی تو انہوں نے سیدہ ام ورقہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا جس سے وہ دم گھٹ کر شہید ہو گئی، اور بعد ازاں دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ اور تاریخ میں یہ پہلے دو افراد ہیں جنہیں سولی دی گئی، سولی پہ چڑھایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدہ ام ورقہ کی درجات بلند کرے۔